السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل منقبہ امداد کن۔ غوث اعظم و بنے بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ امام، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن الغیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رب قدیر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور جبرائیل اس میں اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر نامی ایک رات اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ لیلۃ القدر یہ ایک رات ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی گئی۔ اتنی بابرکت اور متبرک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو اسی رات میں نازل فرمایا۔ پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں قرآن تدریجاً نازل ہوتا رہا، اور اس رات کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ سورہ قدر
لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت و اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے نازل فرمائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا تذکرہ فرمایا جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک ولی جنہیں شمعون کہا جاتا ہے، ان کو اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ مضبوط سے مضبوط زنجیریں بھی اپنی طاقت کے بوتے پر ایک جھٹکے میں توڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 مہینے تک رات میں قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے اور روزہ رکھ کر کے کفاروں سے جہاد بھی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 مہینے کی یہ عبادتیں ہیں۔ جب 1000 مہینے کی یہ عبادت ہے تو پھر آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر 1000 سے زیادہ ہوئی ہوگی۔ اتنی لمبی عمریں پچھلی امتوں کو ملتی تھی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفاروں سے جہاد کرتے تھے، کافروں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑتے تھے، تو کافروں کو یہ بات بہت ناپسند تھی کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے والا بھی نہیں تھا، اور حضرت شمعون کی طاقت و قوت کو دیکھتے ہوئے کفار تو چند مہینوں میں ہی، چند سالوں میں ہی اس دنیا سے مٹ جاتے۔ تو کفاروں نے ایک چال چلی کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے پلان بنایا مال و دولت کے بوتے پر کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت شمعون کو رسیوں سے باندھ دے اور باندھ کر کے ہمارے حوالے کر دے۔ عورت جہاں ناقص الدین ہے وہیں یہ ناقص العقل بھی ہوتی ہے۔ مرد پر اتنی جلدی قبضہ نہیں کیا جا سکتا، مرد کو اتنی جلدی قابو میں نہیں لیا جا سکتا کہ جتنی جلدی عورت قابو میں آ جاتی ہے، جتنی جلدی عورت ورغلانے میں آ جاتی ہے۔ کفاروں نے مال و دولت کا لالچ دیا حضرت شمعون کی بیوی کو اور کہا کہ جب کبھی موقع ملے حضرت شمعون پر، جب کبھی نیند غالب آئے تو تم انہیں رسیوں سے باندھ دینا اور باندھ کر کے ہمارے حوالے کر دینا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات میں تو قیام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ایک رات آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو آپ کی بیوی نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ رسیوں سے باندھا، آپ کی صبح کو جب آنکھ کھلی تو آپ نے ایک جھٹکے میں ان رسیوں کو توڑ دیا اور پھر اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، بیگم یہ بتاؤ یہ کام میرے ساتھ کس نے کیا اور مجھے رسی سے کس نے باندھا ہے؟ تو بے وفا بیوی ٹال مٹول کرتے ہوئے یہ کہتی رہی کہ میں نے تمہاری طاقت کا اندازہ لگانا چاہا، میں نے دیکھنا چاہا تھا کہ تم میں کتنی طاقت ہے۔ بات ختم ہوئی، ٹل گئی۔ ایک مرتبہ پھر ایسا موقع آیا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور آپ کی بیوی نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے ایک جھٹکا مارا اور زنجیروں کے ایک ایک کڑے کو الگ کر دیا۔ پھر بیوی سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آج یہ کام میرے ساتھ کس نے کیا؟ تو بے وفا بیوی پھر وہی ٹال مٹول کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی طاقت کا اندازہ لگانا تھا،
میں نے دیکھنا تھا کہ آپ میں کتنی طاقت ہے کہ آپ صرف رسیوں کو ہی توڑ دیتے ہیں یا زنجیروں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی گفتگو کے درمیان اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے اور مجھے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ مضبوط سے مضبوط زنجیریں بھی میں ایک جھٹکے میں توڑ دیتا ہوں، لیکن میرے بال اتنی گفتگو ہوئی، بیوی سمجھ گئی کہ یہ کس طرح قابو میں آئیں گے۔ ایک مرتبہ پھر نیند کا غلبہ طاری ہوا، ایک رات ایسی پھر آئی کہ آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور بیوی نے آپ کو آپ کے ان 8 گیسو 8 بالوں کے ذریعے باندھ دیا جو بال زمین تک لگتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے جن کے 8 بال زمین تک لگتے تھے، لیکن اب یہ کسی کو اجازت نہیں کہ اپنے بال کندھے سے نیچے رکھے، کیونکہ سنت رسول کندھے تک ہے یا کندھے سے اوپر تک، کان کی لو تک یا کان آدھے کان تک ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ کی بیوی نے بالوں سے باندھ دیا تب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ پھر ان بالوں سے بندھنے کے بعد اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکے۔ یہ ان کا ایک راز تھا جو اپنی بیوی کو بتا دیا، اسی راز کے ذریعے بیوی نے ان پہ قابو بھی پا لیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کتنا ہی سگا آدمی کیوں نہ ہو، اپنے راز کبھی کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ جب وہ دشمن بنتا ہے تو پھر انہی رازوں کو استعمال کرتا ہے، انہی باتوں کو استعمال کرتا ہے۔ بیوی نے 8 بالوں کے ذریعے باندھ دیا اور کفاروں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے انہی 8 بالوں کے ذریعے ایک ستون سے باندھ دیا اور آپ کی ناک بھی کاٹ دی، آپ کے کان بھی کاٹے، یہ تکلیف آپ کو دی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب یہ تکلیف دی گئی تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے ان تمام کفار کو زمین میں دھسا دیا اور آپ کی بیوی پر جو بے وفا تھی اس پر ایک بجلی گری اور بجلی سے وہ بیوی ہلاک ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب یہ تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمائی اور بتایا کہ حضرت شمعون 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہے، روزہ رکھ کے جہاد کرتے رہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا اور اتنی لمبی لمبی عمریں، ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ تو نیکیاں ان کے پاس ہوں گی کیونکہ عمریں ان کی لمبی ہیں، ہماری اتنی لمبی عمریں بھی نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا یا رسول اللہ اس طرح تو بنی اسرائیل نیک اعمال میں ہم سے بڑھ جائیں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر رنج ہوا یا آپ کو غم ہوا کہ بنی اسرائیل ہم میری امت سے نیک اعمال میں بڑھ جائیں گے۔ یہ رنج ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سورۃ القدر کو بھیج کر نازل کر دیا، محبوب فکر مت کرنا، سورۃ القدر نازل کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی رات دوں گا جسے لیلۃ القدر کہا جائے گا اور یہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو 1000 مہینے تک، جو 1000 مہینے دن تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، محبوب تمہارا امتی اگر اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دوں گا۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 27ویں شب ہے، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ اس رات میں بہت سے فرشتے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اسی وجہ سے ایک وجہ یہ ہے لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی کہ قدر کے معنی آتے ہیں تنگ ہو جانا، تو فرشتے اس کثرت سے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جبریل امین کو ایک سبز رنگ کا جھنڈا دیتا ہے اور جبریل امین اپنے ساتھ بہت سے فرشتے لے کر کے زمین پہ اترتے ہیں اور جھنڈے کو کعبے کی چھت پہ لہرا دیتے ہیں۔ پوری رات کے لیے حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو ذکر اللہ میں، نماز میں، قیام میں مشغول ہیں تو تم اس کے لیے دعا کرو، کوئی دعا کر رہا ہے تو اس پر آمین کہو۔ فرشتے رات بھر یہ سلسلہ کرتے رہتے ہیں۔ جب صبح کا وقت آتا ہے جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب ہمیں واپس چلنا ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جبریل امین سے کہ ہمیں یہ بتائیے عبادتیں بندوں نے اس رات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بندوں کے ساتھ معاملات کیا فرمائے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اپنے تمام بندوں کو بخش دیا سوائے ان 4 لوگوں کے کہ جو شراب کا عادی ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، اور جو قطع رحمی رشتے توڑنے والا ہو، اور آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے۔ ان 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے ہر بندے کو بخش دیتا ہے۔ وہ لوگ غور کریں جو شراب کے عادی ہیں، یا والدین کے نافرمان ہیں، یا قطع رحمی کرنے والے ہیں، یعنی رشتے توڑ دیتے ہیں، یا آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ رات اتنی مبارک رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، لیکن پھر بھی ان 4 لوگوں کو نہیں بخشتا۔ شراب کے عادی کو، جس کی عادت پڑی ہوئی ہو، اسے اللہ اس رات میں نہیں بخشتا ہے۔ اسی طرح والدین کے نافرمان کو نہیں بخشتا ہے۔ والدین کی نافرمانی بھی اب عروج پر ہے، ایسی عروج پر ہے کہ اگر لڑکا نوجوان ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا، کاروبار کرنے لگا ہے، تو پھر والدین کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، بات بات پہ انہیں جھگڑتا ہے، بات بات پہ انہیں جھڑکتا ہے۔ والدین کا نافرمان اس رات میں بخشا نہیں جاتا۔ اسی طرح قطع رحمی یعنی رشتے توڑ دینے والے، رشتے بھی اب بات بات پہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر فلاں نے اپنی شادی اپنے ولیمے میں کھانا نہیں کھلایا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا کہ میں بھی اب اسے نہیں کھلاؤں گا، میں بھی اب اس کے رشتہ داری میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اب اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اب اس کی دعوتیں قبول نہیں کروں گا۔ دعوت قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے، آپ ایک سنت کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور رشتہ منقطع بھی کر رہے ہیں۔ اور رشتہ توڑنے والے کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جس شب میں، جس رات میں اللہ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے، اس رات میں اس شخص کو نہیں بخشتا ہے جو بندہ آپس میں رشتہ داری توڑ دیتا ہے۔ بات بات پہ توڑے نہیں، تھوڑی سی بات ہوئی بس توڑ دیا، کسی نے کھانا نہیں کھلایا توڑ دیا، کسی نے دعوت نہیں کی تو رشتہ توڑ دیا، کسی میں تھوڑی سی بات چیت تو غلط ہو گئی تو رشتہ توڑ دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داری توڑنے والوں، غور تو کرو، اس رات میں اللہ بخش دیتا ہے اپنے تمام بندوں کو، اسی رات میں اس بندے کو نہیں بخشتا جو رشتے توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، جو آپس میں حسد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں کہ اس کا یہ کام کیوں ہو گیا، اسے اتنا پیسہ کہاں سے مل رہا ہے، اس کے بعد اس کے کام کیوں بن جاتے ہیں، اسے کوئی دکھ تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے۔ ہر چیز پہ بغض رکھنا، ہر چیز پہ دل میں کینہ رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ والدین کا نافرمان، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، بغض و کینہ رکھنے والا، اگر شب قدر سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ ارادہ کر لے، یہ عزم مصمم کر لے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اللہ کی ذات سے امید قوی ہے کہ اللہ جہاں اپنے اور بندوں کو بخشتا ہے وہی ان 4 اشخاص کو بھی بخش دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر بہت فضیلت و اہمیت اور عظمت کی رات ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ 27ویں شب ہے۔ ویسے طاق راتوں میں احادیث میں اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 رات میں۔ لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ رات اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سے علماء اکرام کا اکثریت کے ساتھ اس پر اپنا موقف ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ اس پر وہ اپنی تائید میں 2 دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سورۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر یہ جملہ اس سورت کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے۔ لیلۃ القدر سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ 3 کو جب 9 سے ضرب دیں گے تو 27 بنتا ہے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ 27ویں شب ہی میں لیلۃ القدر ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اس سورت کے اندر 30 کلمات ہیں، 30 الفاظ ہیں، جس میں 27واں کلمہ
ضمیر مرفوع منفصل جو ہیا ہے وہ ہے 27واں کلمہ، اور فرماتے ہیں 27ویں کلمے کا مرجع اور مرکز وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہی ہوتی ہے، اور یہ 27ویں شب، اسی شب میں اکثر مساجد میں ختم قرآن کریم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رات بہت مبارک رات ہے، اس رات میں خوب عبادت کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، اور اس رات کو عبادت میں شب بیداری میں گزاریں تاکہ اس رات کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس رات میں ختم قرآن کریم ہوتا ہے۔ لاسٹ بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ختم قرآن کریم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ ختم قرآن نہیں کہنا چاہیے، ختم قرآن کا وہ مفہوم الگ لیتے ہیں۔ ختم قرآن کا وہ مفہوم یہ لیتے ہیں کہ قرآن کو ختم کر دینا، یعنی معاذ اللہ نیست و نابود کر دینا، یہ معنی وہ لیتے ہیں۔ ختم کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ ختم کا ایک معنی اینڈ اور عربی میں تکمیل بھی آتا ہے، اور ختم کا لفظ احادیث کریمہ میں بھی وارد ہوا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے من ختم القرآن، جس نے قرآن ختم کیا صبح کو یا شام کو، صبح کو کیا تو شام تک، شام کو کیا تو صبح تک، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ختم قرآن یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے مفہوم مخالف لیا جائے، بلکہ ختم قرآن کا مطلب ہے تکمیل قرآن ہونا، قرآن کی تلاوت کا اینڈ ہونا، قرآن کی تلاوت کا ختم ہو جانا، اس کا یہ مطلب ہے۔